کشمیری کمانڈر پارٹ 6۔ ساتھ ہی اس نے اپنی جیب میں سے روٹی نکال کر اس کے آگے رکھ دی اور چلا گیا۔ کشمیری لیڈر کچھ دیر ایسے ہی ٹانگیں اکٹھی کیے لیٹا رہا، پھر اس نے اٹھ کر کلمہ پڑھا، اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیر کر اللہ تعالیٰ سے جہاد کشمیر کی فتح کی دعا مانگی اور سوکھی روٹی کھانے لگا۔ کم وقت بھارتی فوجی جاتے ہوئے ایک بار پھر باہر سے دروازے کی چٹکنی لگا گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ میں کونے میں اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا، کشمیری لیڈر کو بڑی بے حسی کے ساتھ سوکھی روٹی کھاتے اور بار بار اللہ کا ورد کرتے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا اس پر اپنا آپ ظاہر کر دوں۔ ایک سانپ کو انسانی آواز میں بات کرتے دیکھ کر اس پر کیا اثر ہوگا، یہی سوال مجھے پریشان کر رہا تھا۔ لیکن اس سے بات کرنی اور اسے اپنے منصوبے کے بارے میں بتانا بھی ضروری تھا، کیونکہ میں نے اس بدلی ہوئی صورت کے مطابق ذہن میں یہ پروگرام بنایا تھا کہ اگر ہو سکے تو کشمیری لیڈر کو میں خود یہاں سے نکال کر لے جاتا ہوں۔ ہماری کمانڈو پارٹی کو حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ ویسے بھی ہماری کمانڈو پارٹی ٹارگٹ سے بہت دور جا چکی تھی اور یہ بھی ممکن تھا کہ ہمیں دیر لگ جائے اور اسی دوران کشمیری لیڈر کو شہید کر دیا جائے۔ اس اعتبار سے کشمیری لیڈر غلام حسین سے بات کرنا ضروری تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، السلام علیکم۔ سوکھی روٹی توڑتے ہوئے کشمیری لیڈر کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس نے حیران سا ہو کر جس طرف سے آواز آئی تھی اس طرف دیکھا۔ میں اسے نظر نہ آیا۔ میں نے کہا، غلام حسین صاحب، میں کوئی غیبی روح نہیں ہوں، میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں اور جہاد کشمیر کا ایک ادنی سپاہی ہوں۔ اگر آپ مجھے یقین دلا دیں کہ آپ مجھے دیکھ کر گھبرائیں گے نہیں تو میں اپنا آپ تم پر ظاہر کر دوں گا۔ کشمیری لیڈر کے لیے یہ ایک غیبی آواز تھی، کیونکہ میں اسے سانپ کے روپ میں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ابھی تک حیرانی کی کیفیت میں تھا۔ میں نے دوبارہ کہا، میں اپنی کمانڈو پارٹی کے ساتھ آپ کو بھارتی درندوں کی قید سے نجات دلانے آیا ہوں۔ کشمیری لیڈر ذرا سنبھلا۔ اس نے پوچھا، بھائی تم کون ہو؟ کیا تم کوئی فرشتے ہو؟ میں نے کہا، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ تو پھر تم دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ کشمیری لیڈر کی آواز بہت کمزور تھی۔ اس مجاہد کو بھارتی درندوں نے اذیتیں دے دے کر نیم جان کر دیا تھا۔ میں نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ میں آپ ہی کی طرح ایک انسان ہوں، الحمدللہ مسلمان ہوں، جہاد کشمیر کا کمانڈو ہوں اور صرف آپ کو تلاش کرتا یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ لیکن میرے ساتھ ایک عجیب بات ہو گئی ہے۔ ایک ناخوشگوار حادثے کے باعث میں جادوگر سپیروں کے طلسم اور ان کے منتروں کے اثر سے انسان سے سانپ بنا دیا گیا ہوں۔ کشمیری لیڈر کے چہرے پر حیرت اور تعجب کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ آہستہ سے بولا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم کیا کہہ رہے ہو۔ میں نے دھیمی آواز میں مختصر طور پر کشمیری لیڈر کو اپنی داستان بیان کی اور کہا، اب میں آپ پر اپنا آپ ظاہر کر رہا ہوں اور میں اندھیرے سے کونے سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ کشمیری لیڈر نے ہاتھ میں پکڑی سوکھی روٹی وہیں رکھ دی اور ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارا دوست ہوں اور جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ میرا نام کرم داد ہے اور جہاد کشمیر کا مجاہد ہوں۔ تھوڑی سی گفتگو کے بعد کشمیری لیڈر نے مجھے سانپ کے روپ میں ذہنی طور پر قبول کر لیا۔ ہم بڑی آہستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کشمیری لیڈر سے کہا، میں آپ کو یہاں سے نکال کر لے جانا چاہتا ہوں۔ جنگل میں ہمارا ایک خفیہ ٹھکانہ ہے، آپ کو وہاں چھپا کر میں اپنے ساتھیوں کو اطلاع دینے جاؤں گا اور پھر ہم رات کے اندھیرے میں آپ کو بھوپال لے جائیں گے۔ کشمیری لیڈر نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ میری طرف بڑی غور سے دیکھتا رہا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کیا تمہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں انسان ہوں اور عارضی طور پر سانپ کی شکل اختیار کیے ہوئے ہوں؟ کشمیری لیڈر نے کہا، قربان جاؤں میں خدا کی قدرت پر، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بھائی مجھے یقین نہیں آ رہا، لیکن یقین کرنا ہی پڑ رہا ہے۔ لیکن مجھے یہاں سے نکال کر لے جانا اتنا آسان نہیں۔ میں نے کشمیری لیڈر کو مختصر الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ ہمارا کمانڈو پارٹی کا پلان کیا ہے۔ جب اس نے وہاں سے میرے ساتھ اکیلے فرار ہونے کی مشکلات کا ذکر کیا تو میں نے کہا، سانپ کی حیثیت سے مجھے کچھ ایسی سہولتیں حاصل ہیں جو ہماری کمانڈو پارٹی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔
اس لیے مجھے یقین ہے کہ میں آپ کو یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا، صرف ہمیں رات کا اندھیرا ہو جانے کا انتظار کرنا ہوگا۔ تم مجھے یہ بتا دو کہ کیا رات کے وقت یہاں کوئی سنتری تمہارے لیے کچھ لے کر آتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، ایک سنتری سوکھی روٹی اور چائے کا مگ لے کر آتا ہے۔ میں نے کہا، تم نے یہ بتا کر میرا کام آسان کر دیا ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی دروازے کے باہر لگی چٹکی کو کھول نہیں سکتا۔ یہ کام رات کو آنے والا سنتری کرے گا اور وہی وقت ہمارے فرار کا ہوگا۔ کشمیری لیڈر کو ابھی تک میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے میرے پلان کی کامیابی پر شک ہے۔ میں نے کہا، سنتری باہر سے دروازے کو چٹکنی لگا گیا ہے۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ دروازے میں کوئی درز یا سوراخ نہیں ہے کہ جہاں سے میں باہر نکل سکوں۔ ویسے بھی مجھے اکیلے یہاں سے نہیں نکلنا، تمہیں ساتھ لے کر جانا ہے، اور اس کے لیے دروازے کی چٹکنی کا باہر سے کھلنا ضروری ہے، اور یہ کام رات کو باہر سے آنے والا سنتری ہی کر سکتا ہے۔ ہمیں رات پڑنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ کشمیری لیڈر آہستہ آہستہ سوکھی روٹی کھا رہا تھا۔ اس نے ٹین کا مگ خالی کر کے ایک طرف رکھ دیا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے اور وہیں لیٹتے ہوئے بولا، کمزوری کی وجہ سے میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا۔ میں نے کہا، تم بے شک آرام کر لو، میں کونے میں چھپ جاتا ہوں، اور میں ٹارچر سیل کے کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اوپر بیرک میں فوجیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ کشمیری لیڈر تو اسی طرح فرش پر پڑا رہا، مگر میں ہوشیار ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں اسٹریچر والے ٹارچر سیل میں ایک بھارتی سپاہی کو ڈس آیا ہوں، اور ان لوگوں کو اس کی لاش کا علم ہو گیا ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ وہ سانپ کو مارنے کے لیے اسے ادھر ادھر تلاش کر رہے ہوں گے۔ کیونکہ بھارتی سپاہی کی لاش سے صاف ظاہر ہو رہا ہوگا کہ اسے سانپ نے کاٹا ہے۔ پچھلی سے پچھلی رات کو بھی میں نے 2 سپاہیوں کو ڈس کر ہلاک کر دیا تھا، اور ان کی لاشیں بھی کیمپ کے فوجیوں کو مل چکی تھی۔ چنانچہ اب وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ سانپ کہیں اسی جگہ بیرکوں میں کہیں چھپا ہوا ہے، اسے فوراً ہلاک کر دیا جائے تاکہ وہ اور کسی سپاہی کو نہ کاٹ سکے۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ 2 سپاہی دروازہ کھول کر سیڑھیاں اترنے لگے۔ میں تیزی سے دیوار پر چڑھ کر چھت کی کڑیوں میں ایک جگہ چھپ گیا۔ فوجی سپاہی نے اندر آ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا ایک فوجی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں گھاس کاٹنے والا لمبا چھرا تھا۔ کشمیری لیڈر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک سپاہی نے کہا، یہاں کوئی سانپ تو نہیں آیا؟ کشمیری لیڈر نے کہا، میں نے تو نہیں دیکھا۔ دوسرا فوجی سپاہی بولا، سانپ ہوتا تو اس کو ڈس کر مار نہ ڈالتا، چلو باہر جارج میں چل کر دیکھتے ہیں۔ پہلا فوجی کہنے لگا، دیکھ لیتے ہیں کہیں ادھر ادھر چھپا ہوا نہ ہو۔ وہ سانپ سے ڈر بھی رہے تھے۔ بڑی احتیاط سے کوٹری میں انہوں نے دائیں بائیں دیکھا اور جلدی سے سیڑھیوں کی طرف آگے۔ یہاں نہیں ہے، جاڑیوں میں ہی ہوگا۔ جب وہ باہر نکل گئے اور انہوں نے دروازہ بند کر کے چٹکنی لگا دی تو کشمیری لیڈر نے اس کونے کی طرف دیکھا جہاں میں اس کے سامنے جا کر چھپ گیا تھا۔ میں چھت سے اترا، نیچے آ کر دھیمی آواز میں ساری روایت سنا دی کہ کس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے اس انڈین فوجی کو بیرک میں ڈس کر موت کی نیند سلا دیا تھا، جس نے مجھے بجلی کے جھٹکے دیے تھے۔ کشمیری لیڈر میری طرف دیکھتا رہا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک سانپ انسان کی آواز میں کسی سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، میں اوپر چھت میں جا کر چھپ گیا تھا۔ میں نے ان سپاہیوں کو آواز سن لی تھی۔ میں نے کشمیری لیڈر کو بتا دیا تھا کہ میں کسی بھی وقت سانپ سے اپنی اصلی انسانی شکل میں واپس آ سکتا ہوں۔ اسے میری اس بات پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ سارا ماجرا دیکھ نہ لے۔ میں نے کہا، میں چھت پر ہی جا کر چھپ جاتا ہوں، رات ہوگی تو میں نیچے آ جاؤں گا، آپ اپنے آپ کو فرار کے لیے تیار کر لو۔ کشمیری لیڈر پھر بھی کچھ نہ بولا اور میری طرف تکتا رہا۔ میں دیوار سے رینگ کر چھت پر جا کر چھپ گیا۔ کشمیری لیڈر اپنی ٹانگیں سمیٹ کر فرش پر لیٹ گیا۔ دن گزر گیا۔ تہہ خانے میں ہونے والی باہر کی آوازیں بہت کم سنائی دے رہی تھی۔
کچھ معلوم نہیں تھا کہ باہر دن کتنا گزر گیا ہے۔ جس سنتری نے کشمیری لیڈر کے لیے سوکھی روٹی اور پانی یا گلی سلی سبزیوں کا سوپ لے کر آنا تھا، بس اسی کی آمد سے ہمیں معلوم ہونا تھا کہ باہر رات ہو گئی ہے، کیونکہ کشمیری لیڈر نے کہا تھا کہ اب سنتری رات کو ہی آئے گا۔ مجھے یہ بھی ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر خدا نہ کرے میں چھت میں چھپے ہوئے انسانی شکل میں آ گیا تو درام سے نیچے فرش پر گر پڑوں گا اور ہو سکتا ہے میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں۔ پھر خیال یہ آیا کہ میں کبھی بھی انسان سے سانپ اور سانپ سے انسان کے روپ میں نہیں آیا۔ پہلے مجھے ہلکے ہلکے جھٹکے ضرور لگتے ہیں، چنانچہ اگر مجھے اس قسم کے جھٹکے محسوس ہوئے تو میں فوراً چھت سے اتر جاؤں گا، لیکن خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ جب تک میں کشمیری لیڈر کو یہاں سے نکال کر نہیں لے جاتا سانپ ہی بنا رہوں۔ نہ دوپہر کا کچھ پتہ چلا نہ رات کا۔ وقت کافی گزر گیا تھا۔ تہہ خانے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں چوکنا ہو گیا اور نیچے دیکھنے لگا۔ سیڑھیوں پر قدموں کی آواز آئی۔ یہ دو بھارتی سپاہی تھے، ایک کے ہاتھ میں ٹین مگ اور دوسرے کے ہاتھ میں سوکھی روٹی اور اسٹین گن تھی۔ اسٹین گن والا فوجی سیڑھیوں کے پاس ہی رک گیا اور دوسرے فوجی نے مگ اور روٹی کشمیری لیڈر کے ہاتھ میں دے دی اور کہا، کیمپ کمانڈر صاحب نے کہا ہے کہ آج روٹی کھا لو، صبح تمہیں شوٹ کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور سپاہی سے کہنے لگا، جب تک قیدی راشن کھاتا ہے اس کو دیکھو یہ ٹین کا ڈبہ توڑ کر خود کشی نہ کر لے۔ مجھے کمانڈر صاحب کو جا کر رپورٹ کرنی ہے۔